خداوند نے ہمیں آج موقع دیا کہ ہم خداوند کے صلیبی کلمات جو ہیں ہم پھر سے آج ان کی یادگاری کریں اور وہ سب کچھ سیکھے جو خدا کا روح ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ تو میری خداوند سے یہ دعا ہے کہ خداوند آپ سب کو، جتنے لوگ ہم سب جڑے ہوئے ہیں، خداوند آپ کو بہت زیادہ بلیس کرے۔ خدا کا روح ہمارے کانوں کو کھولے، خدا کا روح ہمارے دلوں کو چھوئے، خدا کا روح ہماری ایٹماسفیئر میں آئے اور خداوند ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم خداوند کے کلام کو اس طور سے سمجھ اور سن سکے جیسے کہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم سنیں۔ خداوند کا شکر ہو۔ میں سارے ماحول کو خدا کے بیٹے یسوع کے لہو میں دیتی ہوں اور خداوند پاک روح کے ہاتھوں میں دیتی ہوں۔ آمین۔ دوسرا کلمہ نجات۔ خداوند نے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ہم کلام مقدس کو اور زیادہ اچھے سے سیکھنے کے لیے اگر ہم لوکا کی انجیل اس کا 22 باب اور اس کی 36 آیت سے ہم پڑھیں گے۔ سپاہیوں نے بھی پاس آ کر اور سرکہ پیش کر کے اس پر ٹھٹھا مارا اور کہا کہ اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ اور ایک نوشتہ بھی اس کے اوپر لگایا گیا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ اچھا، اس وقت جب خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکایا گیا تو ان کی صلیب کے اوپر جو ایک نوشتہ لکھ کے لٹکایا گیا تختی کے اوپر، اس میں انہوں نے ہنسی کی۔ جو سپاہی تھے وہ ہنسی مذاق کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ لیکن جب انہوں نے وہ نوشتہ لکھ کے لگایا تو اس کے اوپر یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ کہتا ہے کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ نوشتہ یہ لکھا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ اچھا، اس پر اگر ہم غور کریں تو ہم یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جب سپاہی اور وہ سب جتنے لوگ بھی خداوند کو چاہتے تھے کہ وہ صلیب پر لٹکایا جائے تو وہ سب ٹھٹھا مار رہے تھے اور وہ ہنس رہے تھے، اور یہ جو خاص بات وہ کہہ رہے تھے کہ اپنے آپ کو بچا۔ اور بچانے کے تعلق سے اگر ہم غور کریں اور گتسمنی باغ میں جائیں، اس سے پچھلے چیپٹر یعنی کہ جو 22 باب ہے، اگر ہم اس کی 39 سے پڑھیں، وہاں لکھا ہے کہ پھر وہ نکل کر اپنی دستور کے موافق زیتون کے پہاڑ کو گئے اور شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے، اور اس جگہ پہنچ کر اس نے ان سے کہا دعا کرو کہ آزمائش میں نہ پڑ۔ یہ آزمائش کا وقت تھا، اس وقت جب خدا کا بیٹا اپنی جان دینے کو تھا، تو یہ آزمائش تھی نہ صرف خداوند کی بلکہ شاگردوں کی بھی۔ لیکن کلام میں لکھا، اور وہ ان سے بامشکل الگ ہو کر کوئی پتھر کا ٹپا آگے بڑھا اور گھٹنے ٹیک کر یوں دعا کرنے لگا کہ اے باپ، اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ سپاہی جو ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ تو اپنے آپ کو بچا، پر گتسمنی باغ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جو آزمائش میں خداوند ہے، ابلیس نہیں چاہتا تھا کہ وہ صلیب تک پہنچے۔ ابلیس چاہتا تھا کہ وہ گتسمنی باغ میں ہی مر جائے، لیکن خداوند کو پتا تھا کہ نوشتوں کے مطابق اس کا صلیب پہ چڑھنا اور جان دینا اور قبر میں جانا اور زندہ ہونا جو ہے اس کے مطابق ہے۔ اور کلام میں لکھا کہ اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ اس کا جو پسینہ تھا گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں ہو کر زمین پر ٹپکتا تھا۔ یہ ایک ایسی حالت تھی جو ڈپریشن کی وہ لاسٹ سٹیج تھی، جہاں پہ انسانی جو بدن ہے اس میں اس کا جو خون ہے وہ جیسے پسینہ ہوتا ہے، ایسے وہ باڈی سے باہر نکلنا شروع ہو گیا، اور وہ بڑی دل سوزی
اور بڑی پریشانی میں مبتلا تھا. کلام میں لکھا اور لکھا ہے کہ وہ سخت پریشانی میں مبتلا تھا. خداوند نے صلیب پر اپنی جان دینی تھی، یہاں پہ اپنی جان نہیں دینی تھی، اس لیے وہ پریشانی میں مبتلا ہو کر دل سوزی سے دعا کر رہا تھا. اس وجہ سے خداوند نے کہا کہ اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے. یعنی میں یہاں پہ کہیں میرا مرنا یہاں پہ نہ ہو، کیونکہ صلیب پر خداوند نے اپنی جان دینی تھی. لیکن پھر بھی اس نے کہا میری نہیں بلکہ خداوند تیری مرضی پوری ہو. بہت سارے لوگ اس آیت کی یہ تشریح کرتے ہیں کہ خداوند نے صلیب پر جانے والی بات کی ہے کہ صلیب پر اگر تو چاہے تو میں نہ جاؤں. نہیں، صلیب کے لیے پر جانے کے لیے ہی تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا. صلیب پر اس نے جانا تھا، جان دینی تھی. لیکن خداوند جس پیالے کی بات کر رہے ہیں وہ گتسمنی میں موت. اس نے یہ نہیں کہا کہ خداوند مجھے بچا اس تکلیف سے جو صلیب پر میں نے سہنی ہے. نہیں، صلیب کے لیے وہ بنایا گیا تھا، کیونکہ صلیب پر اگر خداوند نہ جاتے اور اپنی جان دے کر قبر میں 3 دن نہ رہتے اور زندہ نہ ہوتے تو ہمارے لیے نجات کی کوئی امید نہیں تھی. کلام میں لکھا کہ جب اس نے دعا کی تو خدا نے آسمان سے ایک فرشتہ بھیجا اور وہ اسے تقویت دے رہا تھا. اور تقویت پا کر خداوند نے کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ دعا سے اٹھ کر شاگردوں کے پاس آیا تو انہیں غم کے مارے سوتے پایا اور ان سے کہا تم سوتے کیوں ہو، اٹھ کر دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. اب ہم آتے ہیں اس باب میں جس چیز کا خداوند کا مذاق اڑایا جا رہا تھا کہ تو اپنے آپ کو بچا. وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ تو اپنے آپ کو نہیں بچا رہا تھا، وہ بچانا نہیں چاہتا تھا اپنے آپ کو، وہ تو اپنے آپ کو پیش کر رہا تھا خداوند کو. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو 39 آیت ہے کہ پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے، یہاں پہ ہمیں 2 کیٹیگریز نظر آ رہی ہیں. ان دونوں میں سے ہم کسی ایک کیٹیگری میں ضرور ہیں اس وقت. یا تو ہم پہلی کیٹیگری میں ہیں جو ڈاکو ان لوگوں کی باتیں سن رہا ہے اور ان پر یقین کر رہا ہے کہ ہاں اس کو تو اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اگر یہ خدا ہے، اگر یہ بادشاہ ہے، اگر یہ اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے تو پھر اس کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ کیٹیگری جو ہے یہ لوگوں کی باتیں سنتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو جس والے نیگیٹو کلام کو سنتے ہیں تو وہ اپنے خدا کو ہی آزمانا شروع کر دیتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں، پھر سے میں یہ آیت پڑھوں گی، پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے اسے ایک اسے یوں تانا دینے لگا کیا تو مسیح؟ پھر وہی بات یہاں پہ یہ سارا معاملہ دیکھ کر اور اس پر یقین کر کے اس پہلے والے ڈاکو نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بچا. کاش کہ وہ یہ کہتا کہ خدا اگر تو مسیح ہے تو مجھے بچا، وہ صرف اتنا کہتا. لیکن کلام میں لکھا اس نے کہا تو اپنے آپ کو بچا. جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند اپنے آپ کو بچانا نہیں چاہتا تھا، اس کی اپنی مرضی شامل تھی، اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں ہو رہی تھی. اگر وہ چاہتا تو وہ خدا سے کہتا تو خدا جب فرشتے بھیجتا تو وہ ہر چیز کو تہس نہس کر دیتے. لیکن خداوند اپنے آپ کو بچانا نہیں چاہتے تھے، وہ اپنے آپ کو خود پیش کر رہے تھے تاکہ ان کے جان دینے کے سبب سے ہم سب کیا کریں، نجات پائیں. وہ اس بات کو بیچارہ سمجھ نہیں پایا اور بڑے ہی دکھ کی بات ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ خداوند یسوع کے سامنے دیکھتے دیکھتے اپنی غلط بولنے کے سبب سے اور غلط سمجھنے کے سبب سے جب اس نے بولا کہ تو اپنے آپ کو بچا مجھے بھی بچا، تو خداوند اس کے لیے کچھ نہیں کیا. خداوند نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا بلکہ دوسرے نے اسے جھڑک کا جواب دیا. خداوند نے کچھ نہیں بولا مگر جو ساتھ دوسرا ڈاکو تھا اس نے اس کو جھڑکا، کیونکہ یہ جو ڈاکو تھا یہ سمجھ چکا تھا
کچھ نہ کچھ اس کی زندگی میں ضرور اس وقت ہوا ہے کہ اس نے اس کو جھڑکا اور اس کو کہا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ دوسرا ڈاکو اس بات کو سمجھ چکا تھا کہ اس نے کوئی ایسا برا کام اپنی زندگی میں نہیں کیا۔ پھر کلام میں لکھا ہے کہ اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بھی بیجا کام نہیں کیا۔ اس نے کہا، اے خداوند، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ واہ، ہاللیلویا! دیکھیں اس نے کیسی زبردست بات کی۔ وہ بات کیسا کیا ہوا ہوگا کہ وہ تو آسمانی چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں پہ لوگوں کو جو نظر آ رہا ہوگا جسمانی طور پر، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ تو کچھ آسمانی چیزیں ہو رہی ہیں۔ اس نے بات کی جب تو اپنی بادشاہی میں آئے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ جو ڈاکو ہے یہ زمینی بادشاہی کی بات کر رہا ہو کہ یہ بچ جائے گا یا کیا ہوگا، لیکن جب بھی تو جس طرح کی بھی بادشاہی میں آئے، جیسا بھی تو بادشاہ بنے، بس مجھے اس میں یاد رکھنا۔ اور کلام میں لکھا، خداوند نے کہا، اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آمین۔ آج ہی وہ تو صلیب پر ہے، کچھ دیر تک صلیب پر اس نے مر جانا ہے، خداوند نے پھر قبر میں جانا ہے، 3 دن وہاں رہنا ہے، پر وہ کہہ رہا ہے تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہنا ہی فردوس ہے، اور فردوس کہیں نہیں ہے۔ وہ صلیب پر ہے تو صلیب پر اگر ہم اس کے ساتھ ہیں تو ہم فردوس میں ہیں۔ وہ قبر میں ہے، اگر ہم اس کے ساتھ ہیں تو ہم فردوس میں ہیں۔ وہ جی اٹھتا ہے، وہ اس سے پہلے اگر عالم رواح میں جاتا ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں تو ہم فردوس میں ہیں۔ اور یہی کچھ ڈاکو کے ساتھ ہوا، وہ یسوع کے ساتھ رہا، وہ فردوس میں پہنچ گیا، وہ یسوع کے ساتھ ہی تھا۔ کلام مقدس میں لکھا کہ وہ قیدی وہ عالم رواح میں اترا اور قیدی روحوں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ جب خداوند عالم رواح میں منادی کرنے کے لیے اترے، جب ان کا جسم تو قبر میں تھا، پر روح جب منادی کرنے کے لیے عالم رواح میں جاتی ہے تو تب بھی یہ ڈاکو اس کے ساتھ ہی تھا، وہ یسوع کے ساتھ تھا، اور یسوع کے ساتھ رہنا ہی فردوس ہے، آسمان ہے، جنت ہے، جو بھی آپ اس کو نام دے دیں۔ یہ ہے نجات، اس کی ہم یادگاری کرتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں دنیا کے لوگ اپنے معبودوں کی کتنی عبادت اور پرستش کرتے ہیں، مگر کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ان کی موت کو منائیں؟ پر آپ اور میں، ہم یسوع کی موت کو مناتے ہیں، کیونکہ اس کے مر کے جی اٹھنے میں ہی ہماری فردوس، ہماری زندگی، ہماری نجات ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ دنیا میں کہیں بھی زیادہ کسی ہستی کی جو موت ہے اس کو اتنا سیلیبریٹ کیا جائے، اتنی عبادات کی جائے، اتنی پرستش کی جائے، اتنی شکر گزاریاں کی جائیں۔ اب جب ہم ایسٹر کی عبادات کریں گے تو ہم اس کی موت کی یادگاری کر رہے ہیں کہ وہ صلیب پر چڑھا، وہ مر گیا، وہ جی اٹھا، لیکن ہم کیا کریں گے؟ ہم اچھے نئے کپڑے پہنیں گے۔ ہر ایک عبادت کے لیے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اچھے نئے کپڑے پہنے، ہم اچھا کھانا بنائیں، ہم ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ سیلیبریشن کرتے ہیں، کیونکہ اس کا مرنا
कोई मामूली बात नहीं थी। उसके मरने का मतलब है हमारा जी उठना, उसके साथ रहना। जहां जहां खुदावंद होगा वहां वहां हम होंगे। उसकी बादशाही की तो कोई लिमिट हमें कहीं नजर नहीं आती। आप सोचें, आप और मैं, अब हम उस बादशाही के हकदार हैं, हम उस बादशाही में जाने वाले हैं। खुदावन ने ये आपके और मेरे लिए कहा है, क्योंकि हमने उस डाकू की तरह आपने और मैंने यकीन कर लिया है। इसलिए खुदावन ने आपको और मुझे कहा है कि आज ही से तुम मेरे साथ, अगर हम उसके साथ हैं तो हम आज ही आसमानों में हैं, आसमानी मकामों में हैं। हम जमीन पर नहीं हैं। जमीन पर हमारा ये वाला जिस्म है जो एक खास मुद्दत के लिए बस हम बनाया गया है, और हम उस मुद्दत तक इस बदन में रहेंगे। लेकिन जो अब्दी जिंदगी और अब्दी जीवन और अब्दी बदन है, उसमें हम अपने खुदावन के साथ साथ रहेंगे। खुदावन आज इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे बरकत दे, और खुदावन हमें फजल बख्शे कि हम इस कलाम को लेकर दुनिया की इंतहा तक, जहां तक खुदावन ने हमारे लिए प्लान किया है, जहां तक खुदावन ने हमें हिम्मत दी है, जितनी उसकी मर्जी है, हम उसकी इस खुशखबरी को, इस उम्मीद को लेकर दुनिया तक जाए। खुदावंद आप सबको बरकत दे।